الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ایک دل رکھنے والا انسان سوچتا ہے کہ اس کے ایک دل کے اندر بیک وقت دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع ہو جائیں، تو میں ایسے انسان کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت بھی اور اللہ کی محبت بھی دونوں ایک ساتھ ایک دل کے اندر جمع ہو جائیں، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا دنیا کی محبت آئے گی۔ اس کو حدیث سے یوں سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ یعنی جس نے دنیا سے جی لگا لیا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے جی لگا لیا اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو اللہ کے رسول نے حدیث کے آخر ٹکڑے میں فرمایا، فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ یعنی یا تو آخرت ملے گی یا دنیا ملے گی، دونوں میں سے ایک چیز تمہارے دل کے اندر آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بہتر ہے کہ تم اس فنا ہونے والے دنیا پر آخرت کو ترجیح دو۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو تشریح کے ساتھ اس بات کو سمجھاؤں، وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھاؤں، تو مطلب یوں ہے میرے دوستو کہ انسان کا دل ایک ہے، اور ایک دل کے اندر بالکل اسی طریقے سے دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں جیسے ایک پوٹ کے اندر دو لڑاکو مچھلی جمع نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا پوٹ لے لیجئے، فش پوٹ جس کو بولتے ہیں، اور اس میں آپ سوچیں کہ دو فائٹر فش رکھ کر کے وہ سکون و اطمینان کے ساتھ رہیں گے، چین و سکون سے رہیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فشر مین سے جا کر کے آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ دو فائٹر فش، دو لڑاکو مچھلی ایک چھوٹے سے پورٹ کے اندر ہرگز نہیں رہتی، یا تو یہ اس کو مار دے گی یا وہ اس کو مار دے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آخرت کو ترجیح دی، آخرت کو دل کے اندر لے کر کے آئے، تو آپ دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اور دنیا کو اگر ترجیح دی، دنیا کو دل کے اندر بٹھایا، تو میرے دوستو آخرت آپ سے دور ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کو راضی کیا تو دنیا دور، دنیا نہیں مل سکتی، اور اگر دنیا کو راضی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے اللہ سے دوری پیدا ہو جائے۔ یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو، جس سے فائدہ یہ ہوگا میرے دوستو کہ دنیا جو ہمارے مقدر کی ہے وہ کہیں بھی جانے والی نہیں ہے، ہمارے مقدر کا رزق کہیں جانے والا نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اللہ کی اتباع، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری ہمارے سینے کے اندر موجود ہے، تو سمجھ لیجئے دنیا کیا، دنیا کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکم کے تابع کر دیں گے، ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ اور اس کے لیے بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، خلفائے راشدین کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اور بے شمار بزرگان دین کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کرم فرمایا۔ تمام صحابہ اکرام ہمارے لیے اس تعلق سے نمونہ ہیں، ہمارے اسلاف نمونہ ہیں، اور ہم سب پڑھ سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے کرتے پر 14 پیوند گنے گئے، جن کے کرتے پر 17 پیوند گنے گئے، جن کا بستر کوئی ڈلف کا گدا نہیں، جن کا تکیہ کوئی شاندار کوٹن سے بھرا ہوا نہیں، بلکہ اینٹ کا تکیہ، پتوں پر، درختوں کے پتوں پر بستر لگا کر کے لیٹنے والے، کنکریوں کا بستر لگانے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن حالت یہ ہے
کہ اگر ایک حکم فرما دیں، کوئی ایک فیصلہ نافذ کر دیں تو پوری دنیا کے اندر وہ جاری و ساری ہو جائے۔ زمین پر آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بس میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کو سینے کے اندر بسائیے، اللہ کی محبت کو دل میں رکھیے، آخرت کو ترجیح دیجیے۔ انما الدنيا حطام